أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من الناس بالإثم وأنتم تعلمون. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا مال ناحق نہیں کھانا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کا مال جو ہے وہ ناحق کھاتا ہے تو وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے، کیونکہ ایک تو وہ حقوق العباد جو ہے اس کی نفی کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے بھائی کا حق ہے جو کہ وہ خود کھا رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ حلال نہیں ہے، کیونکہ جب ہم اگر کوئی چیز لینا چاہتے ہیں اور وہ اگر کسی اور بھائی کی ملکیت ہے تو ہمیں اس سے اجازت لینی ہوگی۔ اگر کوئی چیز خریدنے والی ہے تو خرید کر اس کو ادائیگی کر کے لینی ہوگی، اور اگر کوئی چیز جو کہ دوسرے بھائی کی ہے وہ غصب کرنا، چوری کرنا اور غلط طریقے سے لینا حرام ہے۔ اس وجہ سے مال ناحق جو ہے اس کے لیے اگر بندہ کوئی رشوت دے کر عدالت میں جا کے اور اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتا ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ مال اس کا حرام تھا، کیونکہ اس نے مال تو حرام لیا، لیکن عدالت میں اس نے وکیل کیا جس نے جھوٹ بولا بڑے طریقے سے اور دلائل دے کر، اور اس جھوٹ کے دلائل پر اس نے وہ مال لے لیا، جبکہ مال تو حرام تھا، یا وہ پیسہ تھا یا دولت تھی، کوئی دنیا کی کوئی چیز تھی، تو وہ جس کو لے لیا گیا وہ تو تھی حرام، رشوت دے کے لیا گیا، یا وہ وکیل نے مختلف دلائل دے کر اور حرام کو اس کو دلوا دیا، تو گویا وہ چیز تو حرام ہی تھی نا۔ تو اس لیے وہ شرعی طور پر بندے پر حرام ہے، اور چاہے وہ اس کو جس طریقے سے چاہے وہ عدالت میں رشوت دے کے حاصل کرے یا مختلف دلائل دے کر حاصل کرے تو حرام ہی ہے۔ حرام ہر صورت میں حرام ہوتا ہے، اور مال حرام جو ہے وہ اس کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر مال حرام بندے کے جسم میں جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کا وہ حصہ جو حرام سے بنا ہوگا وہ دوزخ کا حقدار ہے، لہٰذا وہ دوزخ میں جائے گا تو باقی جسم بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے نا، تو پھر وہ بھی ساتھ ہی جائے گا۔ تو اس لیے حرام تو حرام ہے، آگ ہے، اور آگ جو ہے ہمیشہ آگ کی طرف ہی لے جاتی ہے۔ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تاکلو، ولا اور نہ، تاکلو کا مطلب کھاؤ، اور نہ کھاؤ، اموالکم اپنے مال، اور اپنے مال نہ کھاؤ، بینکم اپنے درمیان، یعنی جیسے ہم آپس میں سب کٹھے رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ آپس میں جو آپ کے مال ہیں وہ ایک دوسرے کے نہ کھاؤ، بالباطل، باطل کا مطلب ناحق، یعنی ناحق جو ہے وہ ایک دوسرے کے مال آپس میں نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا،
اور मत खींच के ले जाओ बिहा इनको इलल हुक्काम। हुक्काम कहते हैं हाकिम को, जैसे जो बादशाह हो, वजीर हो, काजी हो, या चीफ जस्टिस हो, या जैसे वो अदालतें होती हैं। तो हुक्काम से मुराद वो जो जहाँ पर आप उनको हराम को अपनी तरफ ला सकें, हकूक दे लेकर, जैसे रिश्वत देकर वहाँ गलत चीज़ को, हराम चीज़ को जो आप पर है उसको आप अपने नाम पर करवा लें, या अपने वकील करा के वो दलाइल दें और अ, हराम को आपके लिए वो जायज़ करवा करार दे दें और वो फैसला आपके हक में हो जाए, जबकि चीज़ हराम ही है। तो ये भी अल्लाह ने मना फरमाया कि ऐसी चीज़ जो वाकई आप पर हराम है, तो वो नाहक है, बातिल है, तो उसको हासिल करने के लिए आप ना कोर्ट कचहरी जाओ, ते ना किसी के पास जाओ, क्योंकि वो है ही हराम, तो आप पर जायज़ ही नहीं है। तो उसको हासिल करने के लिए ना आप किसी को रिश्वत दो, अगर रिश्वत दे के उसको अपना बनाओगे भाई तो हराम ही ना। इसी तरह फरमाया कि ना ही किसी बाज़ औक़ात वकीलों को वो पैसे देते हैं लोग, और वो वहाँ पर दलाइल देकर वो जो नाजायज़ होती है उसको कोर्ट वाले जो जज होते हैं उनके सामने वो ऐसे बयान देते हैं, ऐसे दलाइल देते हैं कि नाजायज़ चीज़ को वो समझते हैं शायद ये जायज़ है, जबकि वो होती हराम है। तो वो फिर फैसला बंदे के हक में हो जाता है, वो चीज़ किसी और की होती है और ले ये आता है, क्योंकि दलाइल जो थे वो इस तरह दे दिए गए कि दूसरे बंदे को धोखा आ गया, धोखे में लेकर ये चीज़ अपने घर ले आते हैं। तो ये हराम है और अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। इसलिए फरमाया वतुदलु बिहा इलल हुक्काम, और उसको मत खींच कर हाकिमों के पास ले जाओ। यानी हाकिम वही जो कोर्ट कचहरी में, या जो जिन जिन के सामने आपका फैसला आपके हक में हो जाए, चाहे रिश्वत दे के या दलाइल से। तो अल्लाह ताला ने ये मना फरमा दिया। फिर अल्लाह फरमाता है लेताकुलू, ताकि तुम खाओ, फरीकन, फरीक या फरीक से मुराद है टुकड़ा, उसका हिस्सा, यानी हराम जो है माल, उसका कुछ हिस्सा आप चाहते हो आपको मिल जाए और आप उसको खाओ। अल्लाह फरमाता है लिताकुलु फरीकन, ताकि तुम उसका एक हिस्सा खाओ, मिन अमवालिन नास, जो कि लोगों के माल हैं, लोगों के माल का हिस्सा खाओ। यानी ये इसलिए तुम उसको हुक्काम के पास ले जाते हो कोर्ट कचहरी में, ताकि आप रिश्वत देकर उस लोगों के मालों का हिस्सा आप खा लो, अपनी तरफ कर लो, या फिर वो दलाइल दिलवा के वो माल जो लोगों का है वो आपके नाम पर हो जाए और फिर आप जो है उसको इस्तेमाल करो। अल्लाह फरमाता है अमवाल नास, लोगों के माल का, बिल इस्म, गुनाह के साथ। अब यहाँ पर इस्म का मतलब गुनाह है। ये गुनाह जो है, गुनाह के साथ जब बंदा, वही बात है ना कि अगर ऐसे दलाइल देगा जिससे हराम को और दूसरों को नज़र आएगा कि यही मालिक है, हालांकि ये मालिक तो नहीं है, लेकिन वो दलाइल ऐसे देकर चर्ब ज़बानी से, होशियारी से वो लोग दूसरों को वो ये ज़हर करेगा कि यही असल मालिक है। वो बंदा खुद भी ज़हर कर सकता है या इसका वकील ज़हर कर सकता है, तो फिर ये मालिक बन जाएगा, लेकिन गुनाह से मालिक बनेगा, क्योंकि इसके गुनाह हैं। अगर दलाइल दिए हैं या रिश्वत दी है, तो उस तरह से नाजायज़ माल को लोगों की नज़रों में जायज़ समझकर वो जज या जो फैसला करने वाले हैं उनकी नज़रों में जायज़ समझकर ये ले आएगा, तो असल में तो इसके सामने तो हराम है। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है ये जो है वो अन तुम तालमून, व अन तुम, और तुम
تعلمون جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر تم جو ہے یہ لوگوں کا مال جو ہے اس کو تم لے کر کھاتے ہو نہ حق طریقے سے، چاہے تمہیں کورٹ کچہری جانا پڑے وہاں بھی تم غلط دلائل دے کر لوگوں کو، وہ جو حاکم ہیں جج ہیں ان کو غلط دلائل دے کر، اور وہ جو ناجائز ہوتی ہے ان کے سامنے ایسے دلائل دیتے ہو یا ان کو رشوت دیتے ہو، تو اس سے وہ اپنے نام کرا کے وہ حرام جو ہے وہ کھاتے ہو، تو یہ تم پر حرام ہے اور باطل ہے اے ناحق کھانا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا لوگوں کا مال جو ہے، چاہے آپ بذات خود کھاؤ، یعنی اگر آپ لوٹ کر کھاتے ہو، چھین کر کھاتے ہو حرام ہے، چوری کر کے کھاتے ہو وہ پھر بھی حرام ہے، اگر جوا جو ہے جوا حرام ہے، جوئے کے ذریعے سے آپ کسی کا مال لیتے ہو وہ بھی آپ پر حرام ہے، اگر ایسے کھیل تماشے جو کہ حرام ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کا مال لیتے ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کوئی ایسے کام جو حرام والے ہیں جو شریعت میں حرام ہیں، ایسے کام سے آپ پیسہ لیتے ہو یا کماتے ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے دھوکہ دوسرے کو دے کر جو آپ مال لیتے ہو وہ بھی آپ پر حرام ہے۔ اسی طرح آپ امانت میں خیانت کر کے اگر آپ مال لیتے ہیں وہ بھی آپ پر حرام ہے۔ اسی طرح اگر آپ دکاندار ہیں یا آپ کام کرتے ہیں تو آپ وزن جو ہے جب چیزوں کا کرتے ہیں اور وزن میں کمی بیشی کر کے وہ جو ہے آپ پیسہ لیتے ہیں وہ آپ پر حرام ہے۔ اسی طرح آپ رشوت جو لیتے ہیں رشوت آپ پر حرام ہے۔ اسی طرح چور بازاری جو ہے، یعنی کہ جیسے چور بازاری یہ ہوتی ہے کہ آپ مال کا کام کرتے ہیں کسی چیز کا، تو آپ اپنی مرضی سے چیزوں کی قیمتیں اوپر نیچے کر کے تو وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر جو ہے نا اس طرح سے ان کو پیسہ مارتے ہیں، تو یہ بھی آپ پر حرام ہے۔ ناجائز منافع خوری، وہی جو منافع کی ایک حد ہوتی ہے تو اس حد تک بندہ لے، اور ناجائز منافع کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف سے زیادہ پیسے لینا اور دوسروں کو وہ جو ہے ان کی جیب سے پیسے نکالنا حرام ہے۔ یہ بھی آپ کا پیسہ جو ناجائز منافع خوری والا وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کچھ بندے ہوتے ہیں ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں کہ ایک چیز بازار میں مارکیٹ میں وہ چیز جو موجود ہے، اب پتہ ہے بھئی یہ چیز اس کا سیزن ختم ہو گیا ہے، اب وہ ساری کی ساری خرید لیتے ہیں، پھر وہ اب ان کے پاس ہی ہوگی، پھر یہ اس کو نکالتے ہیں جب پیسے زیادہ ہوں یا پیسے زیادہ ملیں یا اپنی مرضی کے پیسے ملیں تو پھر اس کو نکالتے ہیں، تو یہ ذخیرہ اندوز جو ہوتے ہیں یہ بھی حرام کماتے ہیں۔ اسی طرح سے جھوٹی گواہی دیتے ہیں لوگ اور اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں یا مال لیتے ہیں، وہ بھی حرام مال ہے۔ اور بعض جو ہیں وہ چغل خوری، ادھر کی ادھر مار ادھر کی ادھر مار، چغل خوری کر کے یا تہمت لگا کے یا بہتان کسی پہ لگا کے، یا چاہے وہ سیاسی پارٹی والے ہوں ایک دوسرے پر، وہ اس کو پیسے ملیں یا تنخواہ ملے یا نوکری ملے یا وزارت ملے، وہ سب حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ اپنے رشتہ دار یا دوست یا کسی کے بارے میں چغل خوری کر کے یا تہمت لگا کے یا کچھ اس طریقے سے اس کو کسی قسم کا فائدہ ہوتا ہے، وہ سارا فائدہ چاہے مالی فائدہ ہے چاہے کسی اور طرح کا، وہ سب حرام ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی لالچ سے، حرص سے وہ کسی کے ساتھ تعلق بناتا ہے، پھر وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے، لالچ اور حرص سے دھوکہ دے کر مال کا ہتھیانا، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سود کا پیسہ جو ہے وہ بندہ لیتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اگر کوئی عورت ہے یا مرد ہے وہ زنا اور بے حیائی کا کام شروع کروا رکھا ہے اور اس سے پیسے آتے ہیں، جو فاحشہ عورت ہے اس کی اجرت ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح سے بے حیائی کی محفلیں ہیں اور فحاشی کی محفلیں ہیں، کوئی لوگ ایسے کراتے ہیں اس کے بدلے میں پیسے ملتے ہیں تو یا دنیا کچھ مال ملتا ہے تو وہ جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے جو ہے شراب کی دکانیں ہیں یا کاروبار ہے،
یا اس طرح وہ بھی حرام ہے اس کی کمائی جو ہے۔ اسی طرح مردار، جو کہ مردار کا مطلب مری ہوئی چیز حرام ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز جو مری ہوئی چیز سے بنی ہوئی ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور بعض لوگ گوشت بیچتے ہیں لیکن وہ جانوروں کا جو مرے ہوتے ہیں ان کا، وہ بھی حرام ہے۔ اور بعض مسلمانوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسے جانوروں کا گوشت بیچتے ہیں جو جانور ہی حرام ہوتے ہیں، تو وہ بھی حرام پیسہ کما رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، پیسے دے کر لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ پیسے لینے والے اور دینے والے دونوں جو ہیں وہ حرام ہیں، وہ ان کے مال سب حرام ہے۔ اور اسی طرح کسی کو زخمی کرنا، تکلیف دینا، تو یہ بھی، اور اس کے بدلے میں اگر کچھ لیتا ہے بندہ تو وہ بھی پیسہ یا جو بھی مال ہے وہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ رو پٹ کے کسی کے سامنے یا کوئی ایسی حرکتیں کر کے، جس طرح آپ بندہ ٹھیک ہے لیکن وہ شکلیں بناتا ہے روتی ہوئی اور اس طرح کی، تاکہ دوسرے پیسے دیں اس کو، جبکہ وہ ٹھیک ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، تو پھر بھی یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح کوئی بندے جھوٹی قسمیں اٹھا کے وہ مال لیتے ہیں یا کچھ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہیں۔ اسی طرح سے خیانت کر کے، یعنی مال کسی کا ہے، امانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اس میں خیانت کر کے، بیچ میں ٹکی مار کے اپنے پاس کچھ رکھتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے کوئی اور کام جو ناجائز ذرائع سے ہوتا ہے، جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ حرام کام یا حرام پیسہ جو آتا ہے یا حرام مال آتا ہے، یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جسم کا حصہ جو حرام مال سے بنتا ہے، حرام کھانے سے بنتا ہے، وہ آگ میں جائے گا۔ آپ خود سوچیں کہ جسم کا وہ حصہ جو آگ میں جائے گا وہ پھر سارے جسم کو ہی ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے جو ہے نا، یہ حرام سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ جو ہے یہ 4 دن کی زندگی ہے اور وہاں تو لامحدود ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ تو اس زندگی میں حرام کا کام کر کے یا حرام مال کما کے یا حرام کھا کے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو حرام کھلا کے تو اپنے آپ کو برباد اور تباہ کرنا ہے اور دوزخ کا ایندھن بنانا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور مال نہ کھاؤ، بینکم آپس میں، بالباطل، ناحق، تو ناحق کسی کے مال نہ کھاؤ۔ یعنی ناحق جو ہے، یہ جیسے میں نے آپ کو گن کے سنائے، یہ ناحق مال جو ہے وہ اس کو کھانا حرام ہو گیا۔ بعض لوگ اپنے فائدے کی آڑ میں دوسروں کا نقصان کرتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جیسے آگے اللہ نے فرمایا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ایسا نہ ہے کہ بھی مال ہے لیکن آپ اس کو دوسروں سے ہتھیانے کے لیے، دوسروں سے مال لینے کے لیے آپ بڑے حربے کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کورٹ کچہری تک اس کو لے جاتے ہیں، اور وہاں وہ آپ کے وکیل جو ہیں وہ دلائل دے کر وہ حرام کو، وہ اس طرح جج جو ہوتے ہیں ان کی نظروں میں ایسے شو کرتے ہیں، ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آپ ہی مالک ہیں، پھر آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، لیکن ہے تو حرام نہ وہ، تو آپ وہ حرام ہی لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ٹھیک ہے آپ لیتے جاؤ، اور پھر آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے، یہ جو ہے اسی طرح، یا رشوت دے کے مال جو ہے وہ آپ ہتھیا لیتے ہو کسی کو، رشوت یعنی آگے جو حکام ہیں یا جج ہیں یا جو گورنمنٹ یا حکومت کے کارندے ہیں، ان کو رشوت دے کر آپ کسی کا مال جو کہ آپ پر حرام تھا، آپ اس کو لے لیتے ہو، تو وہ رشوت دے کے تو وہ بھی حرام ہی ہے۔ ایک تو رشوت حرام دی، ایک دوسرا مال حرام آپ نے لیا، تو دونوں طرف سے کام خراب ہو گیا۔ تو اس لیے کہ حدیث شریف میں وہ بندہ جو دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور مال ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے بندے پر لعنت آئی ہے حدیث میں۔ تو وہ شخص جس نے ایسے طریقے سے مال حاصل کیا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، تو اس نے باطل ذریعے سے مال کھایا، تو یہ ہے وہ مال جو اس کے مالک نے خوشی سے نہ دیا، وہ بھی حرام ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہے نا کہ جیسے آپ
आप देखें कि किसी के पास आप बैठे हैं, हत्ता कि आप अगर उसका आप कहते हैं जी आप ज़रा मुझे पेन दिखाएं या कलम दिखाएं, वो पेन या कलम आपको दे देता है, आप उसको लिखते हैं, तो वो उसने इजाज़त दी, उसके बाद आपका हक है वो उसको वापस करें जिसकी चीज़ है। अगर आप उसको साथ लेके चले जाते हैं वो भी आपके ऊपर हराम हो गया। तो आपने इस्तेमाल करने के लिए उसको लिया था, लेकिन आपका हक है कि उसको वापस उसी को दें जो उसका मालिक है, चाहे वो थोड़े पैसे का भी है। तो क्योंकि कुरान पाक में आता है ना, वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, क़यामत के दिन ज़रा ज़रा जो होगा ना अच्छाई का नेकी का उसका भी हिसाब होगा, और ज़रा ज़रा जो बुराई का होगा उसका भी हिसाब होगा। तो फिर थोड़ी थोड़ी बात का भी हिसाब होना है। तो फिर इसलिए अगर किसी की मलकियत कोई चीज़ है, आप उसको, बाज़ बंदे होते हैं, किसी बंदे के पास कोई चीज़ होती है तो उसकी उसके माल को या उसकी चीज़ को वो उठा लेते हैं खुद ही, और बाद में उसको कहते हैं कि ये इजाज़त है मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ, जबकि वो इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो वो हराम कर रहे होते हैं। क्योंकि हुक्म ये है कि जब आप चीज़ इस्तेमाल करना चाहो तो इस्तेमाल करने से पहले इजाज़त लो। तो वो अगर बंदा दिल से इजाज़त देता है तो फिर इस्तेमाल करो, अगर दिल से इजाज़त नहीं दे रहा और फिर आप उसको इस्तेमाल ना करो। बंदे का जब आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं, उसके चेहरे से नज़र आ जाता है कि ये दिल से आपको दे रहा है या आपको वो आप उसको दूसरे लफ्ज़ों में उसका दिल दुखा कर ले रहे हैं। तो ये बहुत अहम बात होती है कि अगर आप वो चीज़ उसका दिल दुखा कर ले रहे हैं और वो ज़बान से कह रहा है हाँ ले लो, लेकिन उसके दिल में नहीं है, वो शक्ल से नज़र आ जाता है कि उसका दिल दुख रहा है चीज़ देने को, तो आपका हक बनता है वो चीज़ आप उससे ना लो, उसी के पास रहने दो, क्योंकि वो दिल से तो नहीं दे रहा। तो इसलिए आप उसको दिल से, उसका दिल दुखा कर आप वो चीज़ ले रहे हैं। शरीयत इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देती जिससे किसी मुसलमान का दिल दुखता है, तो आपको वो चीज़ उसी के पास ही रहने देनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये किसी की कोई चीज़ भी हो, आप पर कोई हक नहीं है कि आप उसको हाथ लगाएं। हाथ लगाने से पहले अगर मुकम्मल इजाज़त होगी तो आप हाथ लगा लेंगे। जैसे आप कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं, आप अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि अगर किसी दुकान से या किसी जगह से गुज़रते हैं, अगर किसी ने कोई रेहड़ी लगाई है या कोई और कोई सामान रखा है या फ्रूट है या कोई चीज़ है, तो वो थोड़ा सा उसमें से कोई चीज़ उठा के खा लेते हैं। ये हराम है, क्योंकि वो बंदे दिल में महसूस करते हैं। तो क़यामत के दिन वो थोड़ा सा हराम भी उससे अगर जिस्म का थोड़ा सा हिस्सा भी बन गया तो वो क़यामत में वो आग में जाएगा और वो सारे जिस्म को ही फिर ले जाएगा। इसी तरह से ये जो उठा कर कोई चीज़ उठा कर खाना बग़ैर इजाज़त के किसी की दुकान से, किसी के घर से या किसी की जगह से, या किसी ने कोई चीज़ ली है और उससे आप वैसे थोड़ा सा मुझे दिखा दें, थोड़ा सा मैं खा लूँ, तो ये ऐसे जो है ना वो आप बग़ैर इजाज़त के, या अगर इजाज़त देता है बंदा लेकिन वो दिल से नहीं देता, तो वो आप दूसरे का माल हराम खा रहे हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। उससे जिस्म का जो हिस्सा बनेगा वो आपको आग में ले जाएगा, और आग में वो थोड़ा सा हिस्सा भी जिस्म का गया तो सारा ही गया। इसलिए अपने आप को बचाना है, ये जो है ना बहुत ज़रूरी है। और बड़ा बड़ा माल होता है, जैसे आप मुख्तलिफ़ मुल्कों में आप देखें कि बड़े बड़े वज़ीर होते हैं, बड़े बड़े जो नौकरी वाले होते हैं, लोग बड़े बड़े अफसर होते हैं, वो माल हुकूमत का खा जाते हैं। हुकूमत का माल वो हुकूमत का थोड़ा होता है, वो तो लोगों का होता है, क्योंकि लोगों जितने लोग उस मुल्क में रहते हैं या उस इलाके में रहते हैं या उस शहर में रहते हैं, जिसका वो अफसर है, जिसका वो हुक्मरान है, जिसका वज़ीर है, तो वो असल में वो माल उनकी मलकियत होता है। तो ये बनता तो इसलिए गया है कि ये अमीन बनेगा, अमीन का मतलब अमानतदार, कि वो माल जो है वो उन लोगों के फ़ायदे के लिए खर्च करेगा, कि वो माल लोगों का जो है, जो लोगों के टैक्स से, लोगों के पैसे से वो जो माल बना हुआ है, वो जो हुकूमत का माल है, वो उसको लोगों के फलाही काम करेगा, कोई सड़कें बनाएगा, कोई पानी के वो जो है पानी
की टैंकियाँ या पानी की प्रोवाइड करेगा, उनको पानी पीने का, या उनको जो ज़रूरियात हैं, यानी लोगों की ज़रूरियात हैं, जो वो जो कि एक कॉमन तमाम यानी सोसाइटी को जो ज़रूरत है, तमाम बिरादरी को, तमाम लोगों को जो ज़रूरत है, वो सब को देखकर सब की ज़रूरत जो है उससे पूरी करने की कोशिश करेगा। वो काम जो सब के लिए फ़ायदेमंद हो वो बनाया जाएगा, तो उससे वो काम होंगे। अगर वो बंदा खुद ही उसमें से हड़प करना शुरू करता है, जैसे कि आजकल हमने देखा है कि वो जो है जो कि असल जो कोई प्रोजेक्ट है, वो अगर समझो कि 4 लाख रुपए का है, और जबकि वहाँ कागज़ों में 4 लाख शो किया जाता है, और उसके ऊपर 2 लाख लगाया जाता है और 2 लाख जेब में जाता है, तो जबकि कागज़ों में वही लिखा जाता है, तो ये भी हराम है। और इस तरह से जो पैसा कमाता है या चक्कर दे के, तो कागज़ों में, क्योंकि वो बड़ा अफसर है, उसको अब कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो नीचे जो है वो भी उसके साथ ताउन करते हैं, थोड़ा सा उनको भी मुंह में चला जाता है उनके भी। और इस तरह से ये अगर ऐसे होता है तो ये सब हराम खाते हैं, और ये हराम जो है क़यामत के दिन दोज़ख की आग में ज़रूर ले जाएगा। तो इसलिए हराम खाने से इस आयत में अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि नाहक चाहे किसी का भी हो, वो हराम खाना वो हराम ही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम मेरे पास झगड़े चुकाने के लिए आते हो, यानी झगड़े जो होते हैं आपस के, उनके फैसला कराने आते हो। मुमकिन है तुम में से एक फरीक जो है वो ज़्यादा चर्ब ज़बान हो, वो दलाइल देकर फैसला अपने हक में करा ले, तो मैं अगर उसके हक में फैसला दे दूं, तो अगर मैं, फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं किसी को उसके भाई का हक दे दूं जबकि वो उसका हकदार नहीं है, तो वो हरगिज ना ले, बेशक वो उसके हक में आग का टुकड़ा है। तो ये सही मुस्लिम में हदीस है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी अगर कोई बंदा जाता है, और दो बंदे जाते हैं, उनका कोई मसला है माल का, और वो एक बंदा जो है चर्ब ज़बानी से, यानी मुख्तलिफ दलाइल देकर, और वो माल जो जबकि दूसरे भाई का है, वो अपने नाम पे कराना चाहता है, और चर्ब ज़बानी से, या दूसरे के पास कोई गवाह नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो ये अपने करा के तो अपने हक में करा लेता है जबकि ये मालिक नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दलाइल को देखकर, अगर बातों को देखकर, अगर उन सब चीज़ों को देखकर मैं अगर किसी के हक में फ़ैसला कर भी दूं जबकि वो हकदार ना हो, तो ये समझ लो जहन में कि वो जो ले रहा है वो आग का टुकड़ा ले रहा है, तो ये आग है। और फिर क़यामत के दिन ये आग जो है वो ज़्यादा वो बंदा हकदार है कि आग में जाए, तो इसलिए ये फिर जहन्नम में जाएगा। तो ये सही मुस्लिम में हदीस है। तो गोया इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुकम्मल तौर पर वजाहत के साथ बयान फरमाया है कि अगर इसी तरह आज जो कचहरी में, किसी कोर्ट में, किसी जगह किसी का केस है, किसी का मामला है, उसके वकील जो हैं वो चर्ब ज़बानी से, दलाइल से, वो जो है जो हराम होता है उसको हलाल अगले जजों को शो करते हैं, और दलाइल से वो समझते हैं, जज जो बैठे होते हैं, कि वाकई ये बंदा सही है, हकदार है, जबकि वो नहीं होता, लेकिन वो दलाइल से वो फिर फैसला उसके हक में कर देते हैं। लेकिन बंदा ये समझता है कि ये मेरा नहीं था, लेकिन उसने दलाइल से हराम तरीके से वो ले लिया है, तो वो ये समझे कि ये सारा आग है, और आग ने उसने आग ले ली है, और क़यामत के दिन जो है वो फिर ज़्यादा हकदार इसी का है कि आग वाली चीज़ आग में ही जाएगी। तो इसलिए जितना वो आग ली है, वो आग फिर आग में जहन्नुम में उसको ले जाएगी। तो इसलिए जो है ना, ये बहुत अहम है कि हलाल रिज़्क़ के हलाल जो है वो सबसे बड़ी बात है। हराम जो है जहाँ से भी होगा वो फिर आग में ज़रूर बंदे को ले जाएगा।
حرام رزق جو ہوتا ہے وہ نقصان دیتا ہے، جس سے آپ دیکھیں کہ اگر آپ رشتہ داروں میں حرام یا فریب دینا چاہتے ہیں تو قریبی رشتے ٹوٹ جائیں گے، یہ نقصان ہے۔ اور رشتوں کا توڑنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے جوڑو، وہ بندہ توڑتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے رشتہ داری جو ہے عرض کرے گی کہ یا اللہ اس نے رشتے کو توڑا تھا، لہذا آج جنت سے اس کا رشتہ توڑ دے۔ تو اگر کوئی بندہ جوڑتا ہے تو قیامت والے دن وہ کہ اللہ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ اس نے ہمیں جوڑا تھا تو اس کو بھی جوڑ دے، یعنی جنت میں بھیج دے۔ تو یہ جب مال حرام جو ہے رشتہ داروں میں سے بندہ لیتا ہے دھوکہ دے کر طریقے سے، تو پھر وہ جو ہے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ تو اسی طرح باہمی عزت جو ہوتی ہے وہ بھی جاتی رہتی ہے، اور اخلاص جو ہوتی ہے اس کی جگہ نفرت آ جاتی ہے۔ تو جو بعض اوقات وراثت کا مال ہوتا ہے، باپ مر گیا ہے یا رشتہ دار مر گئے ہیں، بہنوں کو یا رشتہ داروں کو بندہ نہیں دیتا، سارا مال اور سب چیزیں خود ہڑپ کر جاتا ہے، یا وہ دلائل دے کر یا کورٹ کچہری میں رشوت دے کر اپنے نام کرا لیتا ہے، یا وکیل بنا کر جو آگے دلائل دے کر وہ اس کو حرام کو وہ عدالت کی نظروں میں وہ جائز قرار دیتے ہیں، عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے، لیکن ہے تو حرام ہی نا، تو وہ پھر جو ہے نا قیامت والے دن تو آگ میں جانا ہی ہے نا پھر۔ تو اس لیے جو ہے نا دھوکہ دہی سے، چاہے دوست ہوں، دوستوں کو دھوکہ دے کر یا رشتہ داروں کو یا دوسرے لوگوں کو دھوکہ دے کر مال کا حقدار بندہ بنتا ہے اور وہ مال حرام ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ جو کہ اس پر حق نہیں ہے، نا حق مال ہے، وہ حرام کو لے گا تو وہ حرام اس کو جہنم میں ہی لے جائے گا۔ اور اس سے سب سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسی چیز سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور یہ دشمنی بہت زیادہ پھر آگے چلتی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ نے حکم فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں مال جو ہے وہ باطل یعنی ناحق سے نہ کھاؤ۔ حق اگر ہے تو ٹھیک ہے، اجازت لے کر اگر کوئی چیز استعمال کرو گے تو وہ بہتر ہوگی، اگر آپ اجازت کے بغیر کھاؤ گے تو پھر وہ صاف ظاہر ہے کہ آپ نے حرام کھایا، حرام چیز لی، تو یہ پھر بہت اہم ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ کام کرتا ہے، کام کرنے کا ٹائم ہے 8 گھنٹے، 8 گھنٹے اس کو کام کرنا چاہیے۔ اگر اس نے کوئی نماز کا یا کوئی وقفہ کرنا ہے تو وہ اگر 1 گھنٹہ بھی ہوتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے اس کو بتا دے ان کو کہ میں نے 8 گھنٹے کی بجائے 7 گھنٹے کام کیا ہے تو مجھے تنخواہ میں کمی کر دو 1 گھنٹے کی، بندہ خود بتا دے تو کوئی بات نہیں۔ یہ جو اگر کم پیسے مل جائیں گے تھوڑے سے تو وہ بہتر ہیں، کیونکہ حلال تو ملیں گے نا۔ 8 گھنٹے کا مطلب ہوتا ہے 8 گھنٹے پورا کام کرے، ورنہ وہ اس کا رزق جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو بندہ جہاں پہ کام کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے، تو وہ نوکری کو پوری ایمانداری سے وقت جو ہے اس کو پورا استعمال کرے، اور دیانت داری سے، ایمانداری سے اس کو نوکری کے جو فرائض ہیں، جو ڈیوٹی ہے جو اس کا، وہ پورے ادا کرے۔ اگر وہ نہیں ادا کرتا تو صاف ظاہر ہے وہ رزق اس کا حلال تو نہیں ہوگا نا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو ترقی پذیر ملک ہیں ان میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ملازمت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں گورنمنٹ کی ملازمت مل جائے، کیونکہ گورنمنٹ میں وہ پورا آوے کا آوا ہی خراب ہوا پڑا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ فرائض جو ہیں اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ پوری طرح سے انجام نہ خود دیتے ہیں، نہ دوسروں کو اس کی طرف رغبت کراتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں انجوائمنٹ زیادہ ہوتا ہے، ٹائم زیادہ مل جاتا ہے بندے کو، اور وہ فرائض جو ہیں وہ نہیں صحیح طرح ادا ہوتے تو ملک ترقی نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو ہے نا جب تھوڑا تھوڑا دیکھے نا، اگر ہر بندہ تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالے تو صاف ظاہر ہے ترقی تو ہوگی نا، پھر تو ملک ترقی کرے گا۔ کیونکہ یہ جتنے بندے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں حکومت کے، وہ سب لوگ جو ہیں اگر تھوڑا تھوڑا بھی اپنا حصہ ڈالیں، ایمانداری سے حصہ نہ ڈالیں، ترقی کی طرف نہ جائیں، صرف وہ جو ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کے حقوق ہیں، جو کام کی طرف وہ صحیح طرح سے ادا کر لیں تو ملک ترقی کر جاتا ہے۔ تو لیکن اگر ہر بندہ ایسے ہی رہے جس طرح کے وہ اپنے وقت کو جو دینا ہے اس نے کام پہ اس کو صحیح نہ دے، اور اس کے اندر جو کام کرنے ہیں وہ پورے کے پورے ادا نہ ہونے پائیں، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کو جو تنخواہ ملے گی وہ پھر حلال تو نہیں ہوگی نا۔ اور پھر وہ اپنی کوئی
اللہ کے حضور بھی وہ ٹھیک نہیں ہے، قیامت کے دن آگ والا معاملہ ہے پھر۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ اگر بندہ جو ہے اس طرح سے رہے گا تو وہ دوسرے لفظوں میں وہ حکومت کا حق جو ہے وہ غصب کرے گا۔ اسی طرح یہ ظلم ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح جو رشتہ داروں میں اگر دھوکہ دہی کرے گا تو وہ دوسروں کا حق غصب کرتا ہے اور یہ مجرم بن جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جو ہے یہ جرم جو ہوگا ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو دوسروں کا مال ناحق کھانا، اور ناحق کے لیے میں نے جیسے عرض کیا کہ بعض لوگ اس کے لیے رشوت دینے کو وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور رشوت کا سلسلہ ایسا ہے کہ اب ایک عادت بن جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایک برائی جو ہوتی ہے نا، اگر شروع میں دیکھیں نا، وہ برائی بندے کو، وہ تو برائی بری ہی لگتی ہے کیونکہ بندہ پہلے نفرت کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی بندہ ہوتا ہے جو شیطانی طرح ہوتا ہے تو وہ اس کو شیطان جو ہوتا ہے نا وہ اس کو خیال ڈالتا ہے کہ تھوڑا سا تو لے لے، چلو بھی اس طرح تیرا فائدہ ہو جائے گا، تو وہ جو ہے نا رشوت تھوڑا سا لینا شروع کرتا ہے۔ پھر وہ جو ہے نا اس کو ڈر ہوتا ہے یہ یار غلط کام ہے یہ، پھر اگر وہ دوسری دفعہ لیتا ہے، تیسری دفعہ، پھر اس کی عادت بن جاتی ہے۔ جب ایک بندے کی عادت بن جائے نا تو پھر وہ بڑا خراب کام ہے، کیونکہ عادت جاتی ہے تو بندے کی اس وقت جاتی ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے۔ اس لیے عادت بنتی اس وقت ہے جب ایک بندے کو بار بار جو ہے نا وہ کام کرنے کا موقع ملے، یا وہ کرنا خود چاہے بار بار، کیونکہ بار بار کرنے سے وہ اس کام کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ عادی ہونے کا مطلب ہے عادت ہو گئی ہے اب بندے کی، تو عادت جو ہے پھر اس کے بارے میں پھر یہی ہے کہ وہ عادت جو ہے بندے کو، وہ عادت اس وقت جاتی ہے جب بندہ مرتا ہے، تو پھر اس کا پیٹ کون بھرتا ہے؟ مٹی بھرتی ہے، کیونکہ مٹی سے بنا ہوا پیٹ اس کا مٹی بھرتی ہے۔ دنیا میں پھر وہ جو ہے نا وہ اور کی وہ تلاش میں رہتا ہے، لالچ اس میں بھر جاتا ہے۔ رشوت جو ہے یہ ایسی چیز ہے، یہ اگر کسی کو لگ جائے تو تباہی پھر جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ الراشی یعنی رشوت دینے والا، والمرتشی اور رشوت لینے والا، کلاہما فی النار دونوں جہنمی ہیں۔ تو رشوت لینے والا بھی اور دینے والا بھی دونوں جہنم میں جائیں گے، آگ والے بندے ہیں یہ دونوں ہی۔ یہ کلیئر کٹ اگر آپ نے جہنمی دیکھنے ہوں تو آپ دیکھیں کوئی رشوت لے رہا ہے اور دے رہا ہے، یہ دونوں جہنمی ہیں، ان کو دیکھ لیں، سمجھو یہی جہنمی اس طرح کے ہوتے ہیں جو آگ میں جلنے والے ہیں۔ تو آپ خود ہی دیکھ لیں اور فیصلہ خود ہی کر لیں۔ اور ایک اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے لعن اللہ الراشی والمرتشی والسائی بینہما، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا، اور تیسرا بندہ وہ جو رشوت کا لین دین کراتا ہے، بیچ میں دلال بنتا ہے، یعنی رشوت جو ہے وہ لین دین کراتا ہے وہ بندہ، تیسرا بندہ جو رشوت کا لین دین دونوں میں کراتا ہے کہ اتنا دے دو، اتنا تھوڑا دے دو، زیادہ دے دو، اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، ہے نا، وہ چکر دینے کی دونوں کو، تاکہ وہ جو ہے نا رشوت بندہ دینے پر راضی ہو جائے، اس کو پرسویڈ کرتا ہے، اس کا ذہن بناتا ہے کہ رشوت دے گا تو کام بنے گا، نہیں تو نہیں بنے گا، تو وہ رشوت دلواتا ہے اور وہ دوسرا بندہ رشوت لیتا ہے، اور یہ بیچ میں جو چکر کراتا ہے ان کو، تو یہ تینوں بندے جو ہیں لعنتی ہیں۔ لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ راشی جو رشوت دینے والا ہوتا ہے، والمرتشی اور رشوت لینے والا، وسائی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرانا، بینہما ان دونوں کے درمیان، جو ان دونوں کے درمیان کوشش کرتا ہے کہ رشوت کا کام ہو جائے اور اس کو بھی بیچ میں سے تھوڑا مل جائے، تو وہ جو ہے وہ سارا کام اس کا وہ حرام کا ہے، اور وہ بھی حرام لیتا ہے، اور رشوت لے بھی حرام ہے، اور لینے والا اور دینے والا حرام کام کر رہے ہیں، اور دونوں تینوں پر جو ہے اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس طرح کی حالت ہے ان کی، تو پھر یہ کیا بنے گا ان کا؟ تو یہ حالت ہے۔ اور یہاں پر جو ہے یہاں اس شریعت کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں، ایک چیز جو حرام ہوتی ہے، ایک حرام ہوتی ہے نا، حرام ایک قطعی ہوتی ہے، قطعی کا مطلب پکی حرام، ایسی چیز جو آپ کا مال یا ایسی چیز جو آپ کے پاس ہے وہ ہے پکی حرام ہے۔ حرام چیز جو ہوتی ہے نا، وہ آپ اگر اس سے مسجد میں دیں گے نا تو آپ کفر میں جائیں گے، اسلام نہیں رہے گا آپ کا، کیونکہ آپ نے جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے قرآن پاک میں، آپ نے اس چیز کا کام کر کے اس سے حرام کمایا، وہ پیسہ آپ اللہ کو دے رہے ہیں،
تو گویا جس چیز کا اللہ نے قرآن میں روکا، آپ وہی چیز، وہی گند جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں مسجد میں، تو آپ کفر میں چلے جائیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا آپ کا، کیونکہ آپ نے اللہ کو وہ حرام پیش کر دیا جس سے روکا رب نے، اسی چیز کو آپ نے حرام کو رب کے سامنے پیش کیا، تو آپ اسلام ختم ہو گیا، تو اسلام کا ختمہ ہو گیا۔ اس لیے وہ بندے جو حرام مال جو ہے مسجد میں دیتے ہیں، یا کوشش کرتے ہیں کہ نیک کسی کے کام آ جائے، تو وہ اس کی نیت بھی یہ ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ بھی ملے ہمیں، تو وہ اسلام سے کام ختم ہو جاتا ہے ان کا۔ تو یہ بھی ہے، یہ شرعی طور پر شریعت کے اندر میں نے آپ کو بتایا اس طرح کی حالت ہے۔ حرام جو قطعی حرام ہوتا ہے، جس طرح زنا ہوتا ہے اس کی اجرت ہے وہ حرام ہے، جادو کی کمائی بالکل حرام ہے، اسی طرح چوری کا مال بالکل حرام ہے، ڈاکے کا مال بالکل حرام ہے، قطعی ہے، پکا حرام ہے، سود جو ہے وہ مکمل حرام ہے، جوئے کا جو پیسہ ہے وہ مکمل حرام ہے، مردار جو حرام، مردار کا مطلب مری ہوئی چیز، حرام چیز، اس کا کام یا اس کو بیچنا، اس کو استعمال کرنا، وہ مکمل حرام ہے، خنزیر کی قیمت مکمل حرام ہے، اگر کسی کا مال غصب کیا ہے، چھینا ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی حرام جو پکا حرام ہوتا ہے نا، وہ اگر بندہ اس کو کسی کو ثواب کی نیت سے دے گا نا، تو وہ اسلام سے ختم ہو جائے گا تعلق اس کا، کیونکہ اس نے جس چیز کو رب نے جو ہے حرام کہہ دیا، حرام فرما دیا، اور اس کو بندے نے وہ حرام رب کو ہی دے دیا اٹھا کے کہ میں دے رہا ہوں، اللہ مجھے اس کی جزا دے گا۔ اللہ تجھے جزا تو وہ جہنم میں دے گا نا، پھر وہ کب وہاں تو آگ میں جائے گا، پھر یہ جزا ہے تیری۔ تو اللہ سے پھر تو امید رکھتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو دے حرام رہا ہے، جس کو رب نے منع کیا ہے وہی چیز تو رب کو دینا چاہ رہا ہے، اور وہ حرام کر کے، اور گند کبھی تو خود تجھے جو ہے غلاظت، جو گند تو اپنے جسم سے باہر نکالتا ہے، وہ گند تجھے پیش کیا جائے پلیٹ میں، کیا تو کھائے گا؟ تو اللہ کو ایسی چیز دینا چاہتا ہے، تو تیرا ایمان کدھر گیا، تیرا اسلام کدھر گیا؟ تو پھر کدھر تو ہے؟ تو رب کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ رب کی قدر تو نے نہ کی، تو اسلام ہی گیا، تیرا ایمان ہی گیا۔ یہ حرام قطعی جو ہوتا ہے، وہ پیشاب جو ہوتا ہے، پوٹی پیشاب، اس سے بھی پلیت ہوتا ہے، تو اس سے پلیت چیز کو بندہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور دل میں سوچتا ہے کہ میں جو ہوں نا، وہ امید رکھتا ہے مجھے ثواب ملے گا۔ کیا ثواب ملے گا تجھے؟ تو رب کو دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ چیز اگر تجھے پلیٹ میں ڈال کے دی جائے، کھائے گا تو؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اپنا مال حرام کما کر اور پھر نیت ثواب کی کر کے وہ غریبوں کو دیتے ہیں یا اللہ کے کسی کام میں دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شرم حیا آنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے حرام کام ایسا ہے، یہ تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے شکل دکھانے کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے یہ حرام قطعی کی بات میں نے عرض کی تھی۔ اس کے بعد کچھ اور کمائی ہے جو ہوتی حرام ہے، لیکن یہ حرام ایسی نہیں ہے کہ جس پر ہم کہیں کہ وہ جو ہے نا یہ حرام ہے، یعنی حرام قطعی جو بالکل اس سے بندہ کفر میں چلا جائے گا، یہ کفر والی بات نہیں ہے، لیکن یہ بہت گناہ گار جیسے ہوتا ہے، مجرم بن جاتا ہے نا، وہ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت گناہ گار ہو جاتا ہے بندہ اس سے۔ یہ کون سے کام ہیں جن کی کمائی ایسی ہوتی ہے جس سے بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے، اور سخت گناہ ہے، سخت حرام ہے، اور بندہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے؟ وہ کمائی ہے گانے بجانے کی، میوزک کا کام۔ آپ میوزک کریں گے، آپ گانے بجانے، فلمی دوسرے یہ وہ کیسٹیں بنائیں، ان کے ویڈیو بنائیں، آپ دکان کھولیں فلموں کی، آپ اس کی کمائی لیں، یہ سب حرام ہے اور سخت گناہ ہے، حرام ہے۔ اور اسی طرح اگر حجامت کرنے والا جو حجامت کرتا ہے، وہ داڑھی کسی کی صاف کرتا ہے، داڑھی کے پیسے لیتا ہے، تو وہ بھی حرام ہوتے ہیں شریعت میں، جو ہے یہ بھی سخت گناہ ہے۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ اسی طرح فوٹوگرافی جو کرتے ہیں، فوٹوگرافی میں وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل وہ فوٹوگرافی جو صرف اس کے لیے ہوتی ہے جو کہ ضروری کاغذات کے لیے، جیسے آپ دیکھیں کہ آپ نے شناختی کارڈ بنانا ہے، یا آپ نے پاسپورٹ بنانا ہے، یا کوئی ایسے ڈاکومنٹ ہیں جن پر آپ کی تصویر لگنی ہے، اس تصویر کی شرعی طور پر اب اجازت ملی ہے، حالانکہ شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن مجبوری کے تحت اب جو ہے نا وہ کیا ہوا، کچھ عرصے سے علماء کرام نے اجماع کر کے اس کی اجازت دی ہے، جبکہ شرعی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات تھی،
अलमुसव्विरो वल मुतसव्विरो किलाहुमा फिन्नार। तस्वीर बनाने वाला बनवाने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ये हदीस थी पहले, लेकिन अब क्योंकि जो हालात थे और लोगों ने देखा एक दूसरे को लोग धोखा देते हैं, पासपोर्ट गलत इस्तेमाल कर लेते हैं दूसरी, तो इस वजह से ये जो डॉक्यूमेंट हैं उनके ऊपर तस्वीर लगाने की इजाज़त मिली, और उलमा कराम ने इजमा किया आपस में, और शरीयत में इजमा करके फ़ैसला हो सकता है अगर उसकी अशद ज़रूरत है, तो उस वजह से तस्वीर जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट पर है उसकी इजाज़त है। और बाकी तस्वीरें जो अपनी शादी की बनवाते हैं, दूसरी चीज़ों की बनवाते हैं, ये बाकी चीज़ें तस्वीरें, ये सब जो है ना तस्वीरें, फिर ये भी तस्वीरों का काम करना, उसको बनाना, उसका उससे पैसे लेना, ये भी हलाल की कमाई में नहीं आता। इसी तरह किसी ने सिनेमा खोल रखा है, सिनेमा की कमाई भी हलाल नहीं है। अगर कोई बंदे जो फिल्में बनाते हैं अदाकार बने हुए हैं, और उनकी कमाई भी हलाल नहीं है। इसी तरह कुछ औरतें या वो जो रक्स व सरूद यानी नाच गाना करती हैं, या नाच गाना कराने वाले जो होते हैं और उसकी उजरत लेते हैं, पैसे लेते हैं, वो भी हराम है। इसी तरह कोई बंदा फिल्मी वीडियो कैसेट और इस तरह की दूसरी चीज़ों को, म्यूज़िक और इस तरह जिससे वो सेक्सुअल जज्बात उभरते हैं, उस तरह की काम करता है, उसकी फिल्में ड्रामे और वो काम है, तो वो ड्रामे फिल्में थिएटर और इस तरह के काम करने वाले या उसके वीडियो और दूसरी चीज़ें बना के बेचने वाले की कमाई भी हराम है। इसी तरह जानदारों की तस्वीर जो बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो वो उनकी पेंटिंग इस तरह की, वो भी हलाल नहीं है। इसी तरह जो काहिन होते हैं, नजूमी होते हैं, उनकी जो आमदनी होती है वो भी हराम है। तो इस तरह के मैंने आपको ये चंद गिनाए हैं, और बाकी भी इसमें शरीयत के अंदर हैं, तो ये हराम हैं। ऐसे हराम, ये ऐसे हराम नहीं है कि इन पर आप कहें कि बंदा काफिर हो जाता है, नहीं, बल्कि ये हराम ऐसे हैं कि सख्त गुनाह है, और ये कमाई हराम है। और इसका कमाई का खाने वाला अगर उसको आदत पड़ जाती है इसके खाने की, तो वो इस्लाम से वो गुमराही की तरफ जा सकता है। यानी यही जो बार बार अगर एक बंदे के पेट में ऐसी कमाई जाएगी, तो वो बंदे को गुमराही की तरफ ले जाएगी, यानी इस्लाम की तरफ उसकी मोहब्बत अल्लाह के साथ जो है वो कम होती जाएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कम होती जाएगी, दीन के साथ मोहब्बत कम होती जाएगी, वो दीन की पटड़ी से उतरता जाएगा। और फिर जो है ना, नमाज पढ़े ना पढ़े, दिल ना किया नमाज, कुरान, दीन, उसकी तरफ फिर ख्याल ही नहीं होगा, फिर बंदा अपनी मर्जी करेगा। तो ये हराम कती नहीं, हराम ज़नी कहते हैं, जन से, यानी ये देखे ना, ये हराम जो है ये बंदे को वो गुमराही की तरफ ले जाएगा। इसलिए अगर बार बार बंदा ये हराम खाता रहेगा, तो इस तरह की कमाई, जैसे सिनेमा की कमाई, अदाकार जो हैं वो देखें कहाँ नमाज़ों का शौक़ होता है, रक्स व सरूद वाले जो हैं, ये जो है नजूमी और जो काहिन और इस तरह के, ये सब जो है ना, ये इस तरह की कमाई वाले सब, ये क्या होंगे कि इनकी कमाई अगर बार बार वही खाएंगे ना, तो वो इस्लाम से हट जाएंगे, गुमराही की तरफ चले जाएंगे, और फिर काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फिर दीन पर वो सही तरह चलेंगे नहीं, प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। इसी तरह माल हराम है, लेकिन देखें कि और बंदा नियत करता है कि ये जो हराम माल है, यानी बंदे ने जो है ना दुकान खोली हुई है, वहाँ पर वीडियो कैसेट और दूसरी कैसेटें जो कि फ़िल्मों की हैं, और फिल्मी गाने हैं, दूसरी चीज़ें हैं, और इस तरह की चीज़ें जो कि सेक्सुअल जज्बात उभारती हैं बंदे को, वो बेच रहा है। और फिर वो जो है ना इसी तरह के जो पैसे हैं, और फिर वो पैसे आते हैं तो वो किसी गरीब को देता है, और वो कहता है मुझे सवाब मिलेगा इसका, उसको कुछ भी सवाब नहीं मिलेगा। अगर वो चीज़ नियत करके देता है कि सवाब मिलेगा, तो वो सबसे बड़ा गुनहगार है, क्योंकि गुनाह की चीज़ जो है उसको आगे देना, और ये नियत करके मुझे अल्लाह उसका अजर देगा, ये अल्लाह के साथ धोखा है। जिस चीज़ का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है, उस चीज़ को अल्लाह की तरफ भेजना, और ये सोच के कि अल्लाह इसकी मुझे जज़ा देगा, इसका मुझे फ़ायदा देगा, तो ये धोखा है। वो बंदे की तरफ बात जो है, जो वो नीयत ऐसी जो है, वो फिर अल्लाह की नाराज़गी को साथ लेकर आती है।
اس لیے بندہ جب ایسی کمائی میں سے کسی کی مدد کرے تو نیت نہ کرے کہ ثواب کی ہے، ثواب کی نیت نہ کرے، ویسے دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ثواب کی نیت نہ کرے۔ یہاں پر کچھ لوگ ہم سے سوال پوچھتے رہتے ہیں اکثر کہ یہ جو سود کے پیسے ہوتے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پر سود کا کام ہے اور وہاں پر بینکوں میں پیسہ رکھیں تو سود ہی ہوتا ہے یا اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، تو وہ بندے سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے پیسے جو ہیں ان پر اگر کوئی سود لگ جاتا ہے، اب سود کے پیسوں کا کیا کریں؟ کیونکہ سود جو ہوتا ہے نا، اس کے پیسے کیونکہ حرام ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے سود کا لین دین نہ کرے، بندہ اپنی کوشش پوری کرے کہ سود سے بچے۔ پہلی بات یہ ہے، کیونکہ سود کو لینے اور دینے والا دونوں لعنتی ہیں، تو اس لیے جو ہے نا یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہاں البتہ ایک طریقہ جو کہ علماء کرام کا جو میں نے شریعت کے اندر دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے بینک سے یا کسی جگہ سے قرضہ بندہ لیتا ہے اور قرضے کو لے کر استعمال کرتا ہے، اور وہ جو ہے نا اب وہ جو قرضہ لیا ہوا ہے اس کے پیسے بینک کو واپس کرنے ہیں، اب وہ جو واپس کرنے ہیں وہ سود والے پیسے اس کو دے دے، واپس کر دے اس طرح سے، تو اس طرح سے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی قرض جو ہے یا وہ اتنا تک کہتے ہیں، لیکن یہ بہتر نہیں میرے خیال میں، کیونکہ یہ دوسرا طریقہ جو ہے وہ کہتے ہیں کسی غیر مسلم سے بندہ پیسے لے لے اور پھر سود کے پیسے اس کو دے دے، تو یہ نہیں بہتر۔ البتہ بینک والا ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا جیسے بینک سے پر قرضہ بندہ لے لیتا ہے اور پھر وہ قرضے کے پیسے استعمال کر لے اپنے کاموں میں، اور اچھے کاموں میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو پیسے بینک کو دینے ہیں اب اس کو بینک کو جو ہے وہ سود والے پیسے اس کو دے دے تو وہ قرضہ ادا ہو جائے۔ اس طرح سے یہ ایک پاسیبلٹی ہے، اینڈ ریسارٹ ہے، یعنی آخری مرحلہ ہے کہ اگر کوئی اور سود کا پیسہ دینے کی کوئی صورت نہیں ہے تو یہ صورت آخری صورت بن سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کسی کے پاس رشوت چوری کا مال ہے یا کسی کا غصب کیا ہوا مال ہے یا ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا مال موجود ہے تو بندے میں اب خوف خدا آ جاتا ہے اور بندہ اس مال سے نجات چاہتا ہے، تو اس کا حق ہے یہ جس کا مال ہے اگر اس کو واپس کر دے، یعنی جہاں جہاں سے چوری کی اس کو واپس کرے، جس سے رشوت لی اس کو واپس کرے، اور غصب جس سے مال غصب کیا اس کو واپس کرے۔ اگر حکومت کا مال تھا تو حکومت کے خزانے میں جمع کرائے، اور اگر ناجائز ذرائع سے مال کمایا جہاں جہاں سے کمایا ان کو واپس کرے۔ اگر وہاں واپس نہیں کر سکتا اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بندے مر چکے ہیں تو پھر ان کے ورثہ کے حوالے کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر ان بندوں کے نام جو ہے صدقہ کر دے، تو جس کا مال تھا تو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے۔ اسی طرح اگر مال حکومت کا تھا تو پھر حکومت کے خزانے میں جمع کرائے اور پھر جو ہے نا وہ اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کرے کہ یا اللہ میں نے غلطی کی تھی یہ جو ہے نا، لیکن میں نے اب واپس کر دیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے مغفرت کی دعا کرے۔ تو ایک چیز اور ہے کہ یہ جو ہے یہاں پر بہت اہم بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی بندہ کسی جگہ کام کر رہا ہے، یعنی کہ ملازم ہے گورنمنٹ کا یا کسی ادارے کا، اب پہلے بندہ دیکھے نا اگر گھر میں بیٹھا ہو تو اس کو تو کوئی نہیں جانتے، لیکن جب وہ ادارے میں چلا جاتا ہے تو اس کی نوکری کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے اس کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں۔ اگر وہ گھر بیٹھا رہتا تو تحفہ تحائف تو نہ ملتا نا، اور اگر وہ اس کو اس نیت سے دیتے ہیں کہ وہ افسر ہے یا وہ کوئی اس کا وہ ایک لیول پہ کام کر رہا ہے، تو وہ جو پیسہ وہ جو اس کو ملتا ہے پیسوں کی صورت میں اگر تحفہ ملتا ہے یا اس کو تحفے تحائف کسی اور وجہ سے ملتے ہیں، لیکن وجہ یہی ہے اصل کہ وہ اس کا جو جاب ہے، اس کی جو سروس ہے، وہ اس کی وجہ سے اس کو ملتے ہیں، تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پیسہ جو ہے جہاں کام کرتا ہے ان کو دے، ان کو کہے کہ یہ تمہارا، کیونکہ میں اگر گھر بیٹھا رہتا تو وہ مجھے یہ نہ ملتے، یہ آپ کے پاس کام کرنے آیا ہوں تو مجھے ملتے ہیں۔ جس طرح اگر ایک بندہ ایون نماز پڑھانے والا ہے، امام ہے یا مولوی صاحب ہے یا وہ ہے، اس کو بھی یہ چاہیے کہ اگر اس کو بھی لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں تو وہ صاحب ظاہر ہے وہ مسجد کا امام ہے تو اس کی اس وجہ سے دیتے ہیں کہ وہ مسجد کا امام ہے تو اس وجہ سے اس کو دیا جاتا ہے۔
تو اس کو چاہیے کہ وہ تحفے تحائف جو ہیں وہ جو مسجد کی کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش کرے، اور ان کو کہے کہ یہ مجھے لوگوں نے دیا ہے، میں گھر بیٹھا رہتا تو مجھے تو نہ دیتے نا، اب یہ مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں یا اس طرح کام کراتا ہوں تو یہ نوکری کی وجہ سے مجھے اس سروس جو اللہ کے گھر کی میں کر رہا ہوں اس کی وجہ سے ملے ہیں، اور اس کی تو آپ مجھے تنخواہ بھی دیتے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر کمیٹی والے جو ہیں یا جو مینجمنٹ ہے ٹیم وہ آپ کو دے دیتی ہے وہ سارا تو ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو نہیں دیتے وہ رکھ لیتے ہیں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا، آپ کو تو تنخواہ مل رہی ہے، یہ آپ نے ان کو جمع کرا دیا، یہ بہتر کام آپ نے کر لیا۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح کا کام یہ ضروری ہوتا ہے، تو اس طرح سے ورنہ وہ بندے کے پاس یہ بھی رشوت کے معاملے میں آ جاتا ہے، پھر وہ بندہ جو ہے نا یہ اس کا بھی گناہ ہو جاتا ہے بندے کو، کیونکہ وہ جو چیز تھی وہ اس کے پاس خود تو نہیں تھی نا، تو وہ اس نے وہ جو ہے نا، اب اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن تیمیہ آئے، ایک صحابی تھے، وہ جو ہے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے صدقہ زکوٰۃ کے وصولی کے لیے مقرر فرمایا، تو وہ لوگوں سے زکوٰۃ و صدقات لینے کے لیے گئے، جب وہ صدقات زکوٰۃ لے کر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جب وہ صدقات لے کر واپس آئے تو وہ کہنے لگے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہا کہ یہ آپ کا مال ہے اور یہ مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے، اور گئے تھے زکوٰۃ لینے اور صدقات لینے لوگوں سے، وہ جو ہے مال بیت المال کے لیے، اور لیکن لوگوں نے ان کو تحفے تحائف کوئی دیے، تو وہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کرتے ہیں کہ یہ مال یعنی صدقہ زکوٰۃ اور اس کا یہ مال یہ ہے، یہ آپ کے بیت المال کا ہے، اور یہ لوگوں نے مجھے تحفہ تحائف دیے ہیں، یہ میرا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خطبہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہیں ہم کسی جگہ کا عامل بنا کر بھیجتے ہیں اور وہ واپس آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ تمہارا مال ہے اور یہ ہمیں ہدیے میں ملا ہے۔ یہ لوگ اپنی ماں کے گھر میں اگر بیٹھ جاتے تو پھر دیکھتے کیا ان کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے بڑی وہ ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی جگہ کام کرتا ہے اور وہ کام کرنے کی وجہ سے اس کو اگر وہ تحفے تحائف ملتے ہیں تو وہ جو مالک ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش کر دینے چاہیے۔ اسی طرح کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ، آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے وہ بڑے صحابی ہیں اور ان سے کتنی حدیثیں ہیں، آپ دیکھیں۔ اب دیکھیں انہی کی بات میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جگہ کا عامل بنایا، ان کے پاس کافی مال جمع ہو گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ یہ مال اتنا سارا تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، گھوڑوں کی نسل بڑھی اور لوگوں نے مجھے تحفے دیے، اس سے یہ مال بڑھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض ہوئے اور ان کو فرمایا کہ آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ گئے؟ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھ جاتے تو کیا آپ کو لوگ جو ہے تحفے تحائف دیتے؟ کوئی آپ کو ہدیہ دیتا یا نہ دیتا؟ تو یہی بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی ادھر، تو یہ انہوں نے کہا کہ آپ گھر میں بیٹھ جاتے تو آپ کو کوئی دیتا؟ آپ کو اگر تحفے تحائف اسی وجہ سے دیے گئے تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا مال ان سے لے کر بیت المال میں ہی داخل کر دیا۔ تو گویا یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بندہ جہاں کام کرتا ہے، چاہے وہ حکومت کا ملازم ہو، چاہے وہ جو ہے کسی مسجد کا ملازم ہو، چاہے وہ جو ہے کسی ادارے کا ملازم ہو، تو وہاں اس ادارے کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے اگر اس کو کوئی تحفے تحائف ملتے ہیں تو وہ اس کے نہیں ہوتے، وہ بھی اس کو مینجمنٹ جو ہے، جو اس کی انتظامیہ ہے، اس کو پیش کر دینے چاہیے اور ان کو عرض کرنا چاہیے۔ اگر مینجمنٹ یا انتظامیہ اس کو وہ واپس کر دے تو پھر اس کے اوپر حلال ہے، اگر نہ کرے تو پھر وہ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ الحمدللہ میرے سر سے بوجھ اتر گیا اور مجھے جو تنخواہ ملتی وہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے بندہ۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اس لیے جو ہے نا یہاں پر یہ ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چیز اور یہاں پر آتی ہے کہ
قرآن پاک کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 میں ایک لفظ، دو لفظ ہیں، اکلون للسحتی، یعنی بہت حرام خور جو ہوتے ہیں وہ اس میں رشوت خور بھی آتے ہیں۔ اب وہ کون سے ہوتے ہیں؟ اب ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی جان اور مال سے ظلم اور ضرر کو دور کرنے کے لیے جو کچھ دیا جائے آپ اس کو رشوت نہ کہیں، اور جو ہے یہ جو ہے اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، اس حدیث سے یا ان کی بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ہے بعض اوقات بندہ جو ہے وہ کوئی ضروری ڈاکومنٹ لینا ہے، کوئی ضروری کوئی چیز لینی ہے، اور بندہ جو ہے جاتا ہے کورٹ میں، کچہری میں، کسی اور کے پاس، کسی افسر کے پاس۔ اب وہ افسر اس وقت تک نہیں دیتا جب تک رشوت نہ دی جائے۔ اب وہ رشوت جو ہے مجبوری ہو گئی ہے، اب وہ نہیں دیں گے تو وہ چیز نہیں ملے گی، کام نہیں ہوگا، یعنی وہ کام ضروری ہے، اگر وہ نہ ہو تو بندے کا سارا کام آگے رکتا ہے۔ اس صورت میں اجازت ملتی ہے کہ آپ اس کو رشوت دے کے اپنا مال لے لیں، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ وہ جو مال رشوت کا لینے والا ہے وہ گناہ گار، اس کے لیے حرام ہے، آپ کے لیے حلال ہے دینا، کیونکہ آپ کو مجبوری ہے، اگر آپ کو وہ چیز نہ ملے تو آپ کا کام نہیں چلتا۔ تو لہٰذا جو ہے آپ اس کو رشوت دے کے وہ کام آپ لے لیں، اور آپ کا دیا ہوا پیسہ جو ہے وہ آپ کی طرف سے گناہ نہیں ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ وہ بخش دے گا انشاءاللہ، کیونکہ مجبوری کی صورت ہے۔ اور وہ جو بندہ ہے جس نے وہ لیا ہے اس کے اوپر پکا حرام ہے، جیسے حرام قطعی ہے، پکا حرام، یعنی آگ میں لے جانے والی بات ہے، تو وہ چیز لے گا تو اس کے اوپر حرام ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ حال نکلتی ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو تنگ کرتا ہے، بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے، پرابلم کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اگر آپ اس کو کوئی چیز دے دیتے ہیں، کچھ پیسہ یا کوئی چیز، جس کو آپ کو پتہ ہے یہ لوگ پاکستان میں کراچی سائڈ پہ وہ کہتے ہیں جی بھتہ بولتے ہیں، تو وہ بھتہ کا مطلب ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو وہ قتل کر جاتے ہیں لوگوں کو۔ اب وہ بندہ جو دینے والا ہوتا ہے وہ جو ہے اس گناہ سے بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا دینا وہ اس وقت ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ورنہ جان کا خطرہ ہے، تو وہ دے سکتا ہے، لیکن اس پہ حرام نہیں ہوگا۔ لیکن جو لینے والا ہے اس پر وہ قطعی حرام ہے، پکا حرام ہے، اور وہ آگ لے رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ بھتہ اور اس طرح کی چیز اسی کھاتے میں آتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ظلم یا ضرر سے بچنے کے لیے بندہ کچھ پیسہ دیتا ہے، وہ بندے کا دینا ٹھیک ہے، لیکن لینا والے کے اوپر وہ پکا حرام ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو اس وجہ سے یہ صورتحال اس طرح ہو گئی۔ اور حقوق العباد میں باتیں ساری آتی ہیں، یہ لین دین کا معاملہ یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے، یہ فیصلہ کرانا تھا، جھگڑا تھا زمین کا، حضرت عبدان حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امراء القیس قندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے دونوں، تو ان کے درمیان زمین کا جھگڑا تھا۔ یہ دونوں نے اپنا مقدمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ عبدان جو تھے وہ مدعی تھے، اور امراء القیس مدعی الیہ تھے۔ عبدان کے پاس کوئی گواہ نہ تھا۔ امراء القیس کو قسم کھانے کا حکم ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھانے کا حکم دیا۔ وہ قسم کھانے کی تیاری میں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ دی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ۔ جب انہوں نے یہ عہد اللہ کا وعدے کی بات کی اور خرید و فروخت میں، تو پھر وہ جو ہے نا ان کو تو رونا شروع ہو گئے، وہ تو زار و قطار روئے، اتنا روئے کہ بہت زیادہ وہ رونا شروع ہو گئے۔ اب دونوں رو رہے ہیں، اور روتے روتے وہ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے، اس بھائی کی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میری نہیں ہے، اس بھائی کی ہے۔ وہ زمین، وہ کہتے ہیں یہ زمین ہی نہیں ہے ہماری، یہ میری ہے ہی نہیں، بس یہ اس بھائی کی ہے۔ تو اتنا روئے وہ کہ ان کو پھر اس طرح سے، حتیٰ کہ ان کا اس طرح کی صورتحال جو تھی، اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے نا ان کی باتیں سنی، ان کے رونا اور ان کا زور زار و قطار رونا، اور زمین کو ہی وہ جب یہ آیت سنی اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک سورہ رحمان میں ایک آیت ہے جو اللہ کا خوف جس میں آ گیا اس نے جنت حاصل کر لی۔
تو وہ جنت پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت بھی دے دی اور ان کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ تو وہ جو ہے نا یہ چیز ہوتی ہے، خوف خدا جب بندے میں آ جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ چیز ہی نہ ملے مجھے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو مل جائے، پھر وہ جو بندہ جو حقیقی حقدار ہوتا ہے وہ پھر سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا دل میں اس وقت آتی ہیں جب خوف خدا آتا ہے، جب بندے کے اندر ڈر اللہ کا ہوتا ہے تو تبھی وہ ان معاملے میں فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو مکان یا دکان ہوتا ہے اس کو لوگ کرائے پر دیتے ہیں۔ اب کرائے پر دینے سے پہلے بندے کو دیکھنا چاہیے جو مسلمان ہے کہ اس کے اندر کسی مسلمان کو رکھے، چاہے وہ کرایہ تھوڑا دے لیکن مسلمان ہو، کیونکہ وہ کرایہ وہ جگہ جو ہے وہ جس کی ہے اس کے اندر وہ رہے گا تو وہ نماز پڑھے گا، کوئی اللہ کا ذکر کرے گا، کوئی اس میں فائدہ ہوگا، تو یہ بہت اچھی بات ہوتی رہے گی اس مکان کے اندر۔ تو اگر وہ بندہ کسی مسلمان کو کرائے کا مکان دے دیتا ہے اور نیت پیچھے یہ ہے کہ بھئی وہ وہاں پر رہے گا تو اس کی فیملی رہے گی، تو وہ جو ہے وہ کیا کریں گے، اس کے اندر جو ہے کوئی قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، دین کا کام ہوگا، کچھ اللہ راضی رہے گا، تو اس طرح کی بات وہ سوچ کر دے گا۔ تو ایک تو وہ مکان کا کرایہ لے گا، دوسرا اس کا یہ ثواب جو یہ جس نیت پر دے رہا ہے، جو ذکر و فکر اللہ کا، تو اس کی نیت کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ تو یہ بعض اوقات یہی چھوٹی چھوٹی باتیں بندے کے وہ جو قیامت کے دن وہ ترازو میں اتنی بھاری ہو جاتی ہیں تو وہ جنت میں لے جانے والی ہو جاتی ہیں۔ تو کرائے کا مکان یا دکان جو ہے مسلمان کو دینا زیادہ بہتر ہے، جو پرہیزگار مسلمان ہے، چاہے کرایہ تھوڑا ملے لیکن اس میں بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ مکان یا دکان کرائے کے لیے کسی کافر کو دیتے ہیں یا کسی غیر مسلم کو دیتے ہیں، یا وہ جو ہے کسی رقص و سرود کے لیے، بے حیائی کے لیے، شراب خانے کے لیے، کوئی اور غلط کام کے لیے، یا پتہ ہے بھئی یہ جو ہے اگر غیر مسلم رہے گا تو وہ شراب بھی پیے گا، اس کے اندر جو ہے وہ حرام بھی کرے گا، زنا بھی کرے گا، بے حیائی بھی کرے گا، تو صاف ظاہر ہے اس کے اندر تو غلاظت ہوگی، وہ آپ اس کو دے رہے ہیں تو وہ آپ ایک قسم کا گناہ کر رہے ہیں۔ تو شریعت کے مطابق بہتر ہے مسلمان جو ہے مکان بھی اس کا ہو تو اس کو دینا چاہیے، جو مسلمان ہو، بہتر ہو، اچھا بندہ ڈھونڈے۔ لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں مسلمان، وہ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، شیطان بندے کے دماغ میں آتا ہے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مکان یا دکان جو ہے وہ مسلمان کو نہ دی جائے، کسی اور کو دی جائے جو کہ دوسرا غیر مسلم ہے۔ یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ شراب بھی پیے گا، وہ زنا بھی کرے گا، بے حیائی بھی کرے گا، تو یہ جو ہے وہ اس کے لیے دنیا میں تو سب کچھ مل جائے گا اس کو، لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہاں پر ایک بات ہے کہ جو ہے نا اگر بندہ مکان دیتا ہے کسی مسلمان کو، اور اگر مسلمان، کیونکہ اس کی نیت اچھی ہے، اس نے جو کرایہ یا اس کا جو پیسے ملیں گے تو وہ کرایہ جو ہے اس کے اوپر حلال ہے، لیکن وہ جو مسلمان اگر وہاں پر اب کوئی غلط کام کرتا ہے یا کوئی، لیکن اس کا پھر اس بندے کو جو کرایہ لے رہا ہے مالک کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن پھر وہ یہ ذمہ دار وہی ہوگا جو کرائے پہ بیٹھا ہے وہاں پہ، اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو پھر وہی ذمہ دار ہے، لیکن اس بندے کو، مالک کو جو پیسے ملیں گے وہ حلال ہوں گے، وہ پاکیزگی کا باعث بنیں گے۔ اسی طرح اگر مکان جو ہے وہ کسی کافر کو دیتا ہے یا کسی ایسی کام کے لیے جس میں وہ حرام کام ہوتے ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو اس سے پیسے آئیں گے اس کے اندر وہ چیز بھی آئے گی، اور اس سے جب وہ بندے خود مالک جب کھائے گا یا اس کے بچے کھائیں گے تو اس کے اندر اسلام کی محبت کی بجائے نفرت پھیلے گی، اور اس طرح سے معاملہ خراب ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے وہ کمائی کے اندر اس چیز کا اثر شامل ہو جاتا ہے جس چیز کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ کمائی جو ہے وہ چیز کو حرام بھی کرتی ہے، حلال بھی کرتی ہے۔ اگر ایک عورت بے حیائی کراتی ہے، اسے وہ بھی تو بے حیائی بھی تو حرکتیں ہیں نا جسم کی، تو وہ جو ہے مال کو حرام کر دیتی ہیں۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور پسینہ سے شرابور ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی وہ یہ حرکت، یہ چلنا پھرنا جس میں وہ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ کام کو، پیسے کو حلال کر دیتے ہیں، یہ حلال کی روزی بن جاتی ہے، اور وہ جو حرام کی بن جاتی ہے جو کہ عورت بے حیائی سے کما کے لاتی ہے۔ دونوں کام تو کرتے ہیں لیکن کام جو ہیں ان کی حرکات یا ان کا جو معاملہ ہے وہ بندے کی روزی کو حلال بھی کرتا ہے، حرام بھی کرتا ہے۔
اس لیے جو حلال حرام کا جو آپ کمائی کرتے ہیں اس کے اندر اثر موجود ہوتا ہے، اور وہ بندے کو جو ہے نا خود یا اس کی اولاد کو اس پہ اثر کرتا ہے، جو کھائیں پیئیں گے اس کے اوپر اثر ہوگا، تو یہ معاملہ جو پھر آگے چلے گا۔ اس طرح سے یہ جو ہے بعض بندے، جیسے میں نے عرض کیا، جیسے اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ مال حرام کمانے کے لیے عدالت میں لے جاتے ہیں کیس کو، تاکہ وہ پکا جو مال اتنا سارا ہے وہ عدالت کے ذریعے سے وہ حرام جو ہے ان پر وہ عدالت اس کو جائز قرار دے دے، چاہے وہ رشوت دے کے اس کو جائز کرائیں یا پھر اس کو وہ وکیلوں کے دلائل سے کرا کے تو وہ اپنا بنا کے لائیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ وہ جو وکیل یا حکام جو رشوت لیتے ہیں یا ایسے ہیں، تو پھر وہ کیا ہیں، وہ بھی شیطان ہیں اور نفس امارہ والے ہیں، کیونکہ رشوت دینا حرام، اور حرص طمع لالچ رکھنا یہ بھی حرام ہے، اور فضول خرچی کرنا بھی حرام ہے۔ اس طرح سے کیونکہ یہ فضول خرچی کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی غلط ہوتی ہیں۔ غلط میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی غلط بیوی شمار ہوگی جو فیشن، بے حیائی، برائی، غلط، دوسروں کے سامنے باہر جانا ہے، ادھر جانا ہے تو میک اپ کرنے ہیں، فیشن کرنے ہیں، فیشن کر کے پھرتی ہیں، جبکہ قرآن پاک میں سورہ نور کے اندر یہ جو ہے سادگی اور عورت کی اس کا فیشن، حتیٰ کہ عورت کو باہر جانے کی فیشن کے ساتھ، میک اپ کے ساتھ اجازت ہی نہیں ہے۔ ایک قرآن پاک سے آپ سورہ نور کو پڑھ لیں اور اس کی تفسیر پڑھ لیں، خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ تو وہ جو ہے نا اجازت ہی نہیں ہے، اور ایسی عورت جو ہے فضول فیشن کرے، تماشے کرے اور میک اپ اور دوسرے جو ہے فیشن والے چیزوں پہ پیسہ خرچ کرے، اور پھر جو ہے ایک سوٹ موجود ہے، دو موجود ہیں، تین موجود ہیں، وہ ہر وقت اپنے رنگا برنگ چیزیں کی فرمائش کرے، اور بندے کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں، اور بندے کو مجبور کرے کہ تو جو ہے نا تو چاہے جدھر سے پیسے لا، میری یہ فرمائش پوری کر، میری یہ خواہش پوری کر، اور بندہ بہتر ہے ایسی عورت کو طلاق دے دے، کیونکہ جو ہے نا وہ بندے کو حرام رزق کمانے پر مجبور کر رہی ہے۔ رشوت لے کر بندہ گزارا کرے گا نا، تو پھر وہ رشوت لینے کا سبب کون بن رہی ہے؟ عورت۔ تو شریعت کہتی ہے ایسی عورت کو طلاق دے دو، ختم کرو، تاکہ تعلق ہی ختم ہو جائے، کیونکہ جو ہے نا وہ ایسی چیز جو کہ آپ کو برائی کی طرف ہمیشہ اس کی عادت بن چکی ہے، وہ آپ کو برا کر دے گی، آپ کو عادی مجرم بنا دے گی، حرام کمانے والا، آپ کا گزارا نہیں چلے گا، تو آپ کی ساری عاقبت خراب ہے، کیونکہ قبر میں تو آپ نے اکیلے جانا ہے، عورت نے تو نہیں جانا۔ تو ایسی عورت کو طلاق دو، ختم کرو، تعلق ہی بنا ختم کرو، تاکہ وہ عورت، اس کو سمجھاؤ پہلے پیار سے کہ بھئی یہ کام حرام ہے، یہ غلط ہے، مجھے مجبور نہ کر، میں جو ہے نا اگر ایسا ہوگا تو آگ میں اپنی قبر میں جانا ہے، اور میری قبر خراب نہ کر، اس طرح اس کو سمجھائے، سادگی سے گزارا کر۔ اگر وہ بار 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 کہنے سے، پھر رشتہ داروں کو بلاؤ، اپنے دوست احباب جو کہ جنہوں نے شادیاں کرائی تھیں، ان کے تعلق دار جو ہیں بیوی کی طرف سے اور اپنی طرف سے، ان کو آپس میں کراؤ، تاکہ وہ کوئی ان کو سمجھائے، اور اگر اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ صحیح ہو جائے تو بہتر ہے، نہیں ہوتی تو پھر اگر آپ کو مجبور کرتی ہے اور پھر آپ کو حرام کمانے پر مجبور کر دیتی ہے اور راستہ نہیں بچتا، تو ایسی سے جدائی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ جو ہے نا یہ بہتر کام ہوتا ہے، کہ ورنہ آپ اپنے آپ کو تباہ کر دیں گے۔ ایک آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عورت بد زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہ تو طلاق دے دے اس کو، کیونکہ وہ بد زبانی جو ہے اس کی عادت بن چکی ہے، تو وہ عادت اس کو آپ کو خراب کرے گی، ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، تو بہتر ہے اس کو جان چھڑاؤ۔ اسی طرح سے یہ دیکھیں نا، ایسی عورتیں جو آپ کو حرام کمانے پر مجبور کر دیں، تو بہتر ہے اس سے علیحدگی ہی بہتر ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں نے جو دیکھی ہے یہاں پر، کہ لوگ چیزیں خریدنے جاتے ہیں، جب بازار میں جاتے ہیں نا، وہ چیزیں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ حرام، ان کے اندر کیونکہ چیزوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ملا ہوا ہے، اور انگریڈینٹ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ انگریڈینٹ حلال ہوتے ہیں، کچھ حرام ہوتے ہیں، کچھ مکروہ ہوتے ہیں، اور کسی میں بالکل حلال سارے ہوتے ہیں، کسی میں کچھ مکروہ بھی ہوتے ہیں، کسی میں کچھ حرام بھی ہوتے ہیں۔ تو شریعت میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں حلال کھاؤ اور پاک چیزیں کھاؤ، اور بندہ جو ہے وہ ریسرچ کرے نا، کیونکہ افلا تاقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اس کا مطلب ہے ہمیں وہ ریسرچ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے انٹرنیٹ کے اوپر۔ اب اگر بندہ لکھے گوگل میں حلال فوڈ گائیڈ، خود بخود ایک کتاب آ جاتی ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کون سے انگریڈینٹ جو ہیں، کون سے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، اس کے اوپر پوری لسٹ بنی ہوتی ہے، اور کون سے مکروہ ہیں، مشتبہ کہتے ہیں نا، مشبہ یا ایسے، تو وہ کون سے شک میں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جو شک میں چیز ہوتی ہے اس کو بھی چھوڑ دو۔ تو گویا آپ بندہ حلال چیز ہی لے، تو حلال انگریڈینٹ اگر نہیں ہے، آپ کو ملتی بھی نہیں ہے چیز، تو آپ پھر سمپل ہے، سادہ وہاں سے وہ لے آؤ، آٹا لے آؤ، چیزیں لے آؤ، گھر میں چیزیں بناؤ۔ اب بسکٹ ہے، فرض کریں بسکٹ کے اندر اکثر بسکٹ ایسے ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں ملتے ہیں انگریزوں کی دکانوں پر یا اس پر، تو مارکیٹ میں اس کے اندر جو ہے انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، ایسے بیچ میں انگریڈینٹ ہے جس کے اندر جیلاٹین ضرور ہوتی ہے، یا اس کا کوئی نہ کوئی پروڈکٹ ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ جو ہے آپ دیکھ لیں، ماملیٹ ہے، جیلی ہے، یا چاکلیٹ ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان کے اندر یہ ہوتی ہیں، حرام چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے نا لوگ کھا لیتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں چیز سستی مل رہی ہے، وہ سستی ہے تو وہ لے لو، وہ یہ نہیں دیکھتے اس کے اندر ہے کیا۔ تو یہ ہے کہ چیز دیکھیں، اگر پیسے زیادہ دینے پڑ جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن حلال تو لیں، خود بھی حلال کھائیں، دوسرے بچوں کو حلال کھلائیں۔ اس طرح مردار اور اکثر چیزیں یہ دیکھی گئی ہیں کہ یہ جو ہمارے جسموں کے بال ہوتے ہیں، ہمارے بال ہو گئے، جانوروں کے بال ہو گئے، یہ جتنے بھی بال ہوتے ہیں نا، بالوں کو اکٹھا کر کے اس کو میلٹ کر کے ایک پروڈکٹ بناتے ہیں، پھر وہ چیز اس کو ڈالتے ہیں تو وہ چیز کو ٹیسٹ دیتا ہے، اور وہ بڑی ٹیسٹی بنتی ہے چیزیں پھر۔ تو وہ جو ہے نا، جب کہ بال جو ہے نا یہ کہ حرام ہے، یہ جو ہے نا، یہ پھر وہ جو ہے نا جیسے E120 ہے، یہ نمبر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے یعنی کہ چیزیں جو ہے نا، یہ بندے کو دیکھنی چاہیے کہ یہ جو ہے بعض چیزیں مردار ہیں، حرام ہیں، مردہ چیزوں سے آتی ہیں، اور بندہ دیکھ کے بھئی، آپ دیکھیں یہاں اس ملک کے اندر جو ہے جہاں ہم رہتے ہیں، یہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، تو یہاں پر اور یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، یا مختلف ملکوں میں آپ دیکھیں کہ جن میں جو ہے زیادہ تر وہ سور کے زیادہ فارم ہیں، یعنی کہ ایسے فارم ہیں جیسے ہمارے ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں گائے بکریاں زیادہ ہوتی ہیں، اس ملک میں سور زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ یہ لوگ پالتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ چیز بناتے ہیں، یا آپ چیز رہنے ہے، چیز ہے، وے ہے، ہیں، اور اسی طرح پھر وہ اس کو چاکلیٹ دوسری چیزوں میں یوز کرتے ہیں، تو یہ جو ہے نا، یہ اس کے جب دودھ کو کوآگولیٹ کرتے ہیں، کوآگولیشن آف دا ملک پروسیس جو ہے، یعنی دودھ کو جمانے کا عمل جو ہوتا ہے، اس میں انزائم ڈالا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ دودھ کو خود وہ بنائے تو وہ اس طرح ٹائم لگتا ہے، 4 دن 5 دن پتہ نہیں کتنے لگیں گے، اور لیکن اگر انزائم ڈالیں تو فوراً ہو جاتا ہے۔ اور کیموسن جو انزائم ہوتا ہے وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ لیتے ہیں جانور کے سٹامک سے، اس کے یعنی کہ معدے سے لیتے ہیں۔ اب معدے سے وہ انزائم لیا جاتا ہے تو اس کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ جلدی کام ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو ہے نا، عام طور پر اگر وہ آپ مردہ جانور سے لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا یہاں پر زیادہ تر میں نے بتایا کہ وہ سور جو ہے اس کے معدے سے لیا جاتا ہے، تو وہ آپ وہاں پر لکھا تو نہیں ہوتا نا کہ یہ رہنے ہے، یہ وے ہے، یہ بھئی کیا ہوتا ہے، چیز ہے، یا اس طرح یہ جو ہے یہ بھئی ان سے ہیں اپنا، اس کے اندر جو انزائم ہم نے لیا وہ بھئی فلاں جانور سے لیا، یا اس طرح وہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، انزائم کا لکھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ انزائم جو ہوتا ہے ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ جو چیز بنائی جاتی ہے اس کے آخر میں وہ چیز ویسے ہی رہ جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ سالن بناتے ہیں، اس کے چمچے کے ساتھ بناتے ہیں، چمچہ جو ہے اس کو ہلاتے رہتے ہیں، آخر میں چمچہ وہ سالن تو نہیں بن جاتا، چمچہ تو ویسے کا ویسے اینڈ پہ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح انزائم ایسی چیز ہوتی ہے جو چیز کو آگے کام کو تیز کرتی ہے، لیکن وہ خود استعمال نہیں ہوتی، اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر چیز بنا رہے ہیں اس کے اندر انزائم جو ہے وہ جو ہے آپ کا سور کے معدے سے آیا ہے، تو اگر وہ، تو پھر آپ کیا خیال ہے، وہ آپ چیز کھائیں گے؟ اگر آپ کی خوراک جو آپ کھا رہے ہیں اس کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ کوئی ڈال دے تو آپ اس کو کھائیں گے کیا؟
تو اسی طرح کی بات ہے کہ اگر اس کے اندر انزائم جو آیا ہے وہ سور کے معدے سے آیا ہے، تو سور کے معدے سے تو وہ کیا آپ کھائیں گے؟ اسی طرح وہ ایک مردہ جانور کے سٹامک سے، معدے سے اس کو لیا گیا ہے، انزائم کو اس میں ڈالا ہے، اس سے رہنے بنا ہے، وے بنا ہے، چیز بنی ہے۔ پھر اسی طرح آگے دیکھیں کہ آپ کی وہ ماملیٹ اور وہ آپ کے جیلیز اور آپ کی وہ چاکلیٹ اور پتہ نہیں کیا چیزیں میں وہ استعمال ہوئی ہے، تو کیا خیال ہے آپ اس کو پھر آپ استعمال کریں گے؟ تو یہ جو ہے نا، اس لیے جو ہے نا بندہ دیکھے، بعض انگریڈینٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ انگریڈینٹ لکھے ہوتے ہیں، لگتے حلال ہیں، لیکن پیچھے ان کے اندر جب بنائے جاتے ہیں انزائم ہوتے ہیں، تو وہ پھر انزائم کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ وہ کس چیز سے؟ وہ پھر آرام سے لے جائیں تو وہ چیز کے اندر تو عنصر شامل ہے۔ اس لیے بہتر عمل کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بازار سے انگریڈینٹ لیں، چیزیں لیں، حلال چیزیں لیں، اور گھر میں آپ بنائیں۔ آپ نے کچھ بھی بنانا ہے سیکھیں، بسکٹ بھی گھر میں بنائیں، ربر روٹی بھی گھر میں بنائیں، چیزیں سب، ہر چیز گھر میں بنائیں۔ یہ بہتر بنائیں، تھوڑا بنائیں، آپ ہلکی چیزیں کھائیں، تھوڑا کھائیں، بہتر ہے۔ چسکے لینے کی بجائے چسکے لینے کی ٹائم آنے والا ہے، وہ جنت میں جائیں گے، وہاں بڑی بڑی چیزیں ہیں، بہت کچھ ملے گا، صرف تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، تو اس کا انتظار کریں اور یہاں ریسرچ کر کے استعمال کر کے کھائیں۔ وہ شریعت کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جو کتا ہوتا ہے نا، وہ بندے سے بھی بہتر ہوتا ہے، اس بندے سے جو چیزوں کو دیکھ کے نہیں لیتا، جو حرام کو لے لیتا ہے اور حلال کو دیکھ کر لیتا ہی نہیں ہے، اس سے تو کتا بہتر ہوتا ہے۔ وہ بھی کوئی چیز کھاتا ہے تو پہلے سونگھ کے کھاتا ہے۔ ہم انسان ہیں کہ پہلے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کو نہ ہم ریسرچ کرتے ہیں، ایسے ہی اٹھا لیا، چل بھی کھاؤ موجا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر دیکھو تو حلال حرام ہے کیا، تو پھر تو وہی بات صحیح ہوئی نا کہ کتا بھی سونگھ کے کھاتا ہے، اور بندہ جو ہے اس کو تحقیق کرتا نہیں ہے، ریسرچ نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہے، اور وہ حرام حلال کا اور وہ ایسے ہی کھا کے ایسے اٹھا کے کھاتا ہے، تو پھر وہ کتے سے بدتر ہوا نا کہ وہ بھی سونگھ کے کھاتا ہے، یہ ریسرچ کر کے چیز کو نہیں لیتا، تحقیق کر کے چیز کو اٹھاتا نہیں ہے حلال حرام کا دیکھ کر، تو پھر یہ انسان کی حالت کیا رہی؟ تو اس لیے بہتر عمل کیا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ افلا تاقلون، افلا تاقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو عقل کو استعمال کرنا چاہیے، تو اپنے آپ کو جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح اپنے آپ کو، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جس کے اندر ایمان آ گیا اس کے لیے قید خانہ ہے، اس کے اوپر حدود لگی ہوئی ہیں، حد ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے بڑھے گا تو اس کا ایمان ختم ہوگا، اسلام چلا جائے گا اس کا۔ اس لیے یہاں پر جو ہے نا تھوڑا حدود میں مقید رہنا پڑتا ہے، قید خانے میں، اور اس طرح اسلام کا قید خانہ ہے جس میں اسلام کی حدیں لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو رکھنا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، اللہ کی حدود کو پار کریں گے، تو پھر قیامت کا دن تو آنے والا ہے نا، پھر سارا حساب کتاب ہوگا، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اور پھر اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور مت کھاؤ مال آپس میں، بینکم یعنی آپس میں، بالباطل ناحق، اور ناحق مال آپس میں مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ان کو حکام کی طرف، حاکموں کی طرف لے جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مالوں کو، حاکموں کو رشوت دے کر، اور وہ جو ہے نا گناہ کے ساتھ ان کو پھر آپ مال حرام کو حلال سمجھ کر وہ فیصلہ دے دیں اور آپ اس کو کھا لو جبکہ ہے حرام، تو یہ آپ کے اوپر یہ گناہ ہے، بالاسم یعنی گناہ ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، اگر جان بوجھ کے ایسا کرو گے تو حرام ہے۔ یعنی مال حرام کو آپ کسی طریقے سے بھی آپ اس کو جائز نہیں قرار دے سکتے، چاہے آپ جس طرح سے بھی آپ اس کو حکام کے پاس چاہے رشوت دے کے، چاہے دلائل دے کے اپنا بنائیں، لیکن وہ آپ کے اوپر حرام حرام ہی رہے گا۔ جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جو ہے نا، آپ میرے پاس آتے ہو فیصلہ کرانے کے لیے، اور فیصلے میں اگر تمہاری جو چرب زبانی ہے، وہ اس میں دلائل تمہارے دیکھ کر اگر میں فیصلہ کسی اور کے بندے کے حق میں کر دوں جو اس کا حقدار نہ ہو، اور وہ اس کے اوپر وہ چیز حرام ہو، اور اگر وہ لے لی اس نے اور اس کو استعمال کر لیا، تو یہ اس کے لیے آگ کا ٹکڑا ہے، تو پھر وہ آگ اپنے اندر لے گا تو آگ پھر آگ میں ہی جائے گی۔
تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کھانے پینے میں، تو کیونکہ اور ہمیں کمائی کرنے میں، اور ہمیں زندگی کے جو باقی اصول ہیں اس کے اپنانے میں دین کو سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دین کے اوپر پوری طرح کاربند بنا کے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آمین۔